کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ حمزہ سلطان غوری نے آرمش کی رخصتی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ مجیب صاحب کی بات پہ نرگس بیگم کے دل کو ہاتھ پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ ہماری بیٹی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جبکہ دروازے کے پاس کھڑی ارمش نے باپ کی بات سنتے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا اس دشمنی کا انجام؟ بھائی صاحب نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ وہ لوگ، اور ان کی آپس دشمنی میں میری بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ کاش نکاح نہ کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نرگس بیگم کی بات پہ مجیب صاحب گہرا سانس بھر گئے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ سننے میں آیا ہے حمزہ اپنی کزن سے منگنی کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتا ہی دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بات اس حد تک آگے بڑھ گئی اور آپ چپ ہیں؟ نرگس بیگم کے آنسو بہنے لگے۔ تو کیا کروں؟ بیٹی کا باپ ہوں، اتنا اثر رسوخ بھی نہیں رکھتا۔ وہیں دوسری طرف بھائی صاحب سے بات کی، کہتے کرنے دو، ہر مرد 2 سے 3 شادیاں کر لیتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجیب صاحب نے تنفر سے کہا۔ بابا، ارمش کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی، اب تو وہ اندر کی جانب بڑھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں تایا جان، حمزہ سلطان غوری ایک چھوڑ 10 شادیاں بھی کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے طلاق دینی ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ارمش؟ نرگس بیگم کو لگا ان کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں ماما، مجھے بھی اب اس کمزور ظرف انسان کا ساتھ نہیں چاہیے۔ ارمش کے لہجے میں بلا کی نفرت امڑ رہی تھی۔ ارمش، تم دونوں کی پسند سے نکاح ہوا تھا، بھول گئی؟ ماں نے یاد کروانا چاہا۔ اگر وہ یہ بات بھول سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ ارمش غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے دور جا کھڑی ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ارمش، حمزہ سلطان غوری مر تو سکتا ہے لیکن تمہیں طلاق نہیں دے گا۔ مجیب صاحب نے گہرا سانس بھرتے کہا، تو پھر وہ مر ہی جائے۔ ارمش، نرگس بیگم تو تڑپ ہی گئی۔ ان کے سگے بھائی کا اکلوتا بیٹا تھا وہ۔ ان کے بھائی بھابھی تو اس دنیا میں نہ رہے، ایک ان کی اولاد ہی تھی جو انہیں دل و جان سے عزیز تھی، اور اپنی بیٹی اسے دے دی، اور بیر جان اپنا سوتیلا پن دکھا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ رہا تھا ان دونوں کا رشتہ، جو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ لیکن سبھی جانتے تھے ارمش اور حمزہ کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ وہ کیسے اس کے لیے مرنے کے الفاظ منہ سے نکال گئے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارے سر کا تاج ہے وہ، اور تم اسی کے لیے مرنے کی بات کر رہی ہو؟ نرگس بیگم نے اسے بازو سے جکڑے اپنی طرف موڑا تو اسے سک اٹھے۔ تو پھر اسے کہیں مجھے طلاق دے دے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ بھی اب صبر ٹوٹنے پہ روتی۔ نرگس بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اپنی بیٹی کا درد سمجھ سکتی تھی۔ اتنی ہمت کہاں تھی اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھتی، وہ بھی تب جب آپ کا اس پہ پورا حق ہو۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے حوصلہ دیتے خود رو پڑی تھیں۔ مجیب صاحب بھی لب بھینچے وہاں سے باہر نکل گئے۔ ان کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ بچا پاتے۔ اس کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ رہا تھا اور وہ بے بس تھے۔ بیٹی کی آنکھوں کے آنسو انہیں بہت تکلیف دے رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھ سوائے منت سماجت کے کچھ نہیں تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ بیٹی کے لیے یہ بھی کر گزرتے۔ سیڑھیوں پہ پڑتے اس کے مضبوط قدموں کی آواز نے پورے حال کی خاموشی توڑ دی۔ حمزہ سلطان غوری، شہر کی کاروباری دنیا کا بے تاج بادشاہ، آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ سیاہ شرٹ کی آستینیں کونیوں تک فولڈ تھیں، کلائی پر بندی قیمتی گھڑی اور لباس کا نفیس انداز اس کی دولت اور روب کا پتہ دے رہا تھا۔ چوڑے کندھے، مضبوط جسامت، متناسب قد اور وجیح چہرہ، تیز نقوش، گہری سی آنکھیں اور ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی اس کی شخصیت میں عجیب سا وقار پیدا کر رہی تھیں۔ مگر سب سے نمایاں چیز اس کا غرور تھا، وہی غرور جو اس کے اٹھے ہوئے سر اور بے نیاز انداز سے صاف جھلک رہا تھا۔ حمزہ نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو لاؤنج سے ہوتے ہوئے وہ ڈائننگ ایریا میں آیا جہاں سبھی گھر کے افراد ناشتے پہ موجود تھے۔ وہ بھی ایک چیئر گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ بنا کسی کی جانب ایک نگاہ ڈالے وہ اپنے آگے جوس کا گلاس دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، بی جان اس کی جانب پیار سے دیکھتے جواب دیا۔ سبھی کی نگاہیں گاہے بگائے شخص پہ اٹھ رہی تھیں جس کی خاموشی بھی زہریلے ناک کی طرح پھن پھلا کے سب کو اپنی لپیٹ میں رکھے ہوئے تھی۔ بیٹا حمزہ، ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے، اچانک بی جان نے ہمت کرتے کہا۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔
اب ماشاءاللہ پورے 30 کے ہو گئے ہو تو اس ایج میں شادی تو ہو ہی جانی چاہیے، اس لیے ہم نے تمہاری عروبہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے اس ہفتے منگنی کی رسم ادا کر دی جائے؟ بی جان کی بات پہ سبھی کے سوالیہ نظریں حمزہ پہ ٹکی تھیں۔ حمزہ، یاد رکھیے گا سب معاف کر دوں گی لیکن بے وفائی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کسی کے لفظوں کی گونج نے حمزہ کو سر سے پیر تک ہلا کے رکھ دیا۔ بی جان، اب حال ہی میں ایک پروجیکٹ پہ کام مکمل کیا ہے، اس کی گرینڈ پارٹی ہے آفس کی جانب اس ہفتے، تو نیکسٹ ویک میں ہی میں فری ہوں، تو دیکھتے ہیں۔ وہ سہولت سے انہیں ٹالتا اٹھ کے لمبے لمبے ڈگ پڑتا جا چکا تھا۔ بی جان نے سب کی خاموش چہروں کی جانب ایک نگاہ کی۔ ارے اداس کیوں ہو رہی ہو؟ وہ انکار تو نہیں کر کے گیا نا؟ جہاں اتنا صبر کیا ہم ایک ہفتہ اور صحیح۔ بی جان اسپیشل عروبہ کی جانب دیکھتے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ عروبہ تو حمزہ پہ دل و جان سے فدا تھی، اور جب حمزہ کا نکاح ارمج سے ہوا تب سے وہ ارمج سے نفرت کرتی تھی، پر اب جب کہ ان کا رشتہ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھنے والا تھا تو بی جان نے اپنی چھوٹی پوتی کے لیے اپنے ہونہار پوتے کو بنا ہی لیا تھا، پر ابھی وہ منگنی کے لیے بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ ایئرپورٹ کانوں کے ساتھ لگاتا اب اپنے موبائل پہ اپنی سیکرٹری سے بات کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی جھٹکا کھاتے رکی۔ کیا ہوا؟ کیوں روکی گاڑی؟ حمزہ کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ سر، وہ سامنے، ڈرائیور نے نظریں نیچے کرتے کہا تو حمزہ کی نگاہ ونڈ سکرین کے پاس کھڑی اس ظالم دوشیزہ پہ جا ٹھہری جو اس کی جانب رکیے سینے پہ بازو باندھے اس کو گھور رہی تھی۔ حمزہ نے ادھر دیکھا جہاں اکا دکا گاڑیاں ہی سڑک پہ دوڑتی نظر آئیں۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا ارمش کو دیکھتا ماتھا مسل گیا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کے لیے امتحان ہی کھڑے کرتی تھی اور ابھی امتحان بن کے ہی آئی تھی۔ کیا ایشو ہے؟ کیوں گاڑی کے آگے یوں بت بن کے آن کھڑی ہوئی ہو؟ ارمش نے ایک سخت غوری سے اپنی منکوہا کو دیکھا اور پھر پیچھے اس کی نیو مہنگی گاڑی کو۔ 2 گاڑیاں اور بھی تھیں اس کے ساتھ پیچھے جو یقیناً اس کی سیکیورٹی گارڈز کی تھیں۔ جناب حمزہ سلطان غوری تھے نا؟ بنا پروٹوکول کے تو گھر سے نکلنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ ارمش نے دانت پیستے سوچا اور پھر پاس میں ہی پڑا ایک بڑا سا پتھر اٹھاتے اس نے حمزہ کی گاڑی کے ونڈ سکرین پہ دے مارا۔ گاڑی کے ونڈ سکرین پہ درار پڑی۔ اسی پل سیکیورٹی گارڈ گاڑیوں سے نیچے اترے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ وہ الرٹ ہوئے پر حمزہ سلطان نے وہیں ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو روک دیا۔ جب اگلے پل ارمش نے ایک اور بڑا سا پتھر اٹھاتے پھر سے اس کی گاڑی کی ونڈ سکرین پہ مارا جس پہ اب سوراخ ہو گیا۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرتے بامشکل خود پہ قابو رکھنے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی اس کے شدید غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی ذرا سی سختی بھی نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی، پر پھر بھی اسے پنگے لینے پہنچ گئی تھی۔ وہ پیدر پہ پتھر برساتے جا رہے تھے۔ تپتی دھوپ میں اس کا سنہری رنگ مزید چمکنے لگا تھا۔ اس کا سانس کافی پھول گیا تھا پر وہ تو جیسے آج حمزہ سلطان کی گاڑی کو تری پارک لگا کے ہی جانا چاہتی تھی۔ ہو گیا یا مزید بھی کچھ کرنا باقی ہے؟ وہ ویش پہ ہاتھ رکھے اسے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دل کرتا ہے اس گاڑی کی جو حالت کی ہے وہی آپ کی کر دوں۔ وہ ایک دم آگے بڑھتے اس کے کالر کو جکڑ گئی۔ سیکیورٹی گارڈز نے گن اس پہ تان لی پر ارمش ذرا بھی نہ ڈری تھی۔ حمزہ اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا جبکہ ارمش کو اتنا غصہ تھا کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ بھی سڑک میں اس بزنس ٹائیکون کے گریبان تک پہنچ گئی تھی جو اپنے کالر تک پہنچنے والے ہاتھوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ہاتھ ہٹاؤ ارمش۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ ارمش نے گہرے سانس بھرے، اس کا چہرہ سرخورا تھا۔ ارمش، وہ اسے سخت لہجے میں دیکھتا ماتھے پہ ایک بل ڈال گیا۔ اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے ارمش جی جان سے کانپی تھی۔ اس کا کانپتا وجود محسوس کرتے حمزہ نے اسے دیکھا اور وہ اپنے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی کر کے اور پھر بہت ہی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو نیچے گرا لیا۔ یہ ڈرامہ کرنے کی وجہ؟ شرم ختم ہو گئی ہے تمہارے باپ کی جو اپنی بیٹی کو یوں… میرے بابا کا نام مت لینا آپ۔ وہ ایک دم انگلی اٹھاتے اسے وانٹ کر کے اس کی نیلی آنکھیں پھیلی تھیں۔ حمزہ تزائی ہنسا۔ ایک بیٹی شخص سے قابو نہیں ہو رہی اور وہ چلا ہے ہم سے دشمنی نبھانے۔ میرے بابا کو اپنی دشمنی میں مت الجھائیں آپ لوگ۔ وہ غصے میں اس کے نزدیک ہوئی۔ حمزہ نے دانت پیستے سب گارڈز کو اشارہ کیا کہ گاڑیوں میں بیٹھے اور وہاں سے آگے نکل جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جبکہ اس کی گاڑی اور ڈرائیور وہیں موجود تھے۔ حمزہ نے اگلے پر سکلائی سے سختی سے جکڑا۔ چلو تمہارے باپ سے پوچھتا ہوں اس کا آخر مقصد کیا ہے جو بار بار اپنی بیٹی کو میرے راستے کی رکاوٹ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ وہ اسے اتنی سختی سے کلائی سے جکڑے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا کے ارمش کو لگا کہ اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی بات انسنی کرتا
اسی لیے گاڑی میں بیٹھتا ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مجیب صاحب کے گھر کے باہر تھا۔ میں آپ کو بول رہی ہوں، میرے بابا سے کچھ مت۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے لیے گاڑی سے باہر نکلا۔ ارمش کی کلائی ابھی بھی اس کے ہاتھ میں جکڑی تھی۔ دروازہ کھولتی وہ ارمش کو لیے گھر کے اندر داخل ہوتا اسے جھٹکے سے صحن میں چھوڑ گیا۔ وہ چکرا کے گرتے گرتے بچی اور بے یقینی سے مڑ کے حمزہ کو دیکھا۔ وہ اس قدر سنگ دلی دکھائے گا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنی لال ہوتی کلائی کو دیکھتے وہ سونی ہی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا حمزہ بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ نرگس بیگم نے بیٹی کو تھامے حمزہ سے پریشانی سے پوچھا۔ سب ٹھیک رہے گا اگر آپ اپنی بیٹی کو لگام لگا کے گھر بٹھائیں تاکہ سڑکوں پہ پاگلوں والی حرکتیں کرنا بند کرتے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب آپ کی بیٹی آپ کا سر جھکائے گی۔ بس حمزہ کے زہر خن لہجے پہ مجیب شمس رہ نہ پائے۔ اندر آتے وہ اس کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ خبردار، میری پاک دامن بیٹی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا۔ وہ انگلی اٹھاتے وارن کر رہے تھے تو اپنی اس پاک دامن بیٹی کو بولنے آئندہ میرے راستے میں نہ آئے۔ جو حال اس نے میری گاڑی کا کیا ہے، آئندہ اگر یہ میرے راستے میں آئے تو اس سے برا حال کروں گا آپ کی بیٹی کا۔ وہ سرگوشی نما انداز میں غراتے بول رہا تھا۔ مجیب شمس نے ایک نظر حمزہ کی گاڑی پہ دوڑائی۔ اس کی گاڑی کا واقعی برا حال ہوا تھا، جو کہ اچھے خاصے نقصان کا پتہ دے رہی تھی۔ پلٹ کے ایک نظر بیٹی کو دیکھا تو محسوس ہوا حمزہ کا نقصان کافی کم ہے، ان کی بیٹی کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ وہ عشق میں دھوکہ کھا گئی۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ وہ اس کے ساتھ مزید بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نہیں بابا، ان سے کہیں کہ ارمش کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ جب رشتہ نہیں بچے گا تو کبھی راستے میں بھول بھٹک کے بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ ارمش کی سختگیر آواز میں حمزہ کے جاتے قدم تھمے۔ وہ انہیں قدموں سے پلٹتا سیدھا ارمش کے پاس جاتا، اس کو گلے سے جکڑ گیا۔ مجیب شمس اور نرگس بیگم کا دل دہل گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں آزاد ہونے کا، تو فکر نہ کرو، تمہاری یہ خواہش بھی جلد ہی پوری کر دوں گا۔ لے کر بیٹھی رہنا پھر طلاق کے پیپرز کو ساری زندگی اور روتی رہنا۔ وہ اس کا گلا چھوڑ گیا۔ اس میں بھی حمزہ کی انگلیوں کے لال نشان ایک پل میں اپنی جگہ چھوڑ کے ارمش نے گہرا سانس بھرتے ماں کو دیکھا۔ نرگس بیگم نے فوراً سے گلے سے لگا لیا۔ کسی بھول میں مت رہنا حمزہ سلطان گھوری، تمہارے آزاد کرنے کے بعد میں تمہارے ساتھ جڑے رشتے کے لیے روں گی۔ ارمش کی سرد اور روندے لہجے کو وہاں موجود سب نے محسوس کیا۔ تم سے آزادی کے بعد ہی میں تمہیں شادی کر کے دکھاؤں گی، تم سے بھی اچھے شخص سے، جو مجھے عزت اور احترام دے گا اور محبت جائے بھاڑ میں۔ وہ اپنے شدید غصے کے عالم میں بولتی اندر کمرے کی جانب بڑھتی دروازہ زور سے بند کر گئی۔ حمزہ اپنی مٹھیاں سختی سے بیچوں باہر نکلتا چلا گیا۔ تم سے آزادی کے بعد ہی میں تمہیں شادی کر کے دکھاؤں گی، تم سے بھی اچھے شخص سے، جو مجھے عزت اور احترام دے گا اور محبت جائے بھاڑ میں۔ آج سارا دن اس کے لفظوں کی بات گشت حمزہ کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ میرے سامنے آزادی کے بعد کسی اور شخص سے جڑنے کی بات کرے۔ حمزہ نے ٹیبل پہ موجود سب چیزوں کو زمین بوس کیا۔ جان لے لوں گا میں اس لڑکی کی، جس نے میرے علاوہ کسی اور کو دیکھا بھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس کے موبائل پہ 3 سے 4 بار کال آ چکی تھی، پر اس نے ریسیو کرنا ضروری نہ سمجھا۔ یار کیا ہو گیا، تو ٹھیک ہے نا؟ ارمان اس کے کیبن میں آتا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ گہرا سانس بھرتے ماتھا مسلتے پانی کا گلاس منہ کو لگا گیا۔ یار وہ مس نینا کی بار بار کال آ رہی تھی، کل کی پارٹی کا سارا ارینج ہو گیا ہے، ڈیٹیلز بھی سینڈ کی ہیں، ایک بار دیکھ لیتے۔ ارمان تم دیکھ لو یار، جو بہتر لگے کر دو۔ حمزہ نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں مونتے بولا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ وہ ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، وہ گاڑی ٹھیک ہو کے آ گئی ہے، پر اس گاڑی کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ ارمان میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی میرے لیے کافی بھجوا دو۔ وہ سنجیدگی سے اس ٹاپک کو اگنور کر گیا۔ ٹھیک ہے بھجواتا ہوں، تم کافی پی کے گھر جاؤ، ریسٹ کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ ارمان نے اچھے دوستوں والا فرض نبھایا تھا۔ ارمش تمہیں میری قسم ہے، تم آج کے بعد اس شخص کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ نرگس بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا جو 3 گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے اب اس کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی ہے ماما۔ وہ ماں کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ نرگس بیگم بیٹی کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ جانتی ہوں جب محبت کے بعد اس کی جگہ نفرت لے تو نفرت محبت سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ ماما
آپ کو میری قسم ہے، بابا سے کہیں کہ مجھے شک سے آزادی دلواتے ہیں، ورنہ اس رشتے کی چبن میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی۔ وہ اچکوں سے روتے بولی تو نرگس بیگم اسے گلے سے لگاتے شوہر کی جانب دیکھا جو لبوں کو آپس میں باہم پیوست کیے گہری سوچ میں تھے، اور پھر اٹھ کے اس کے پاس چلے آئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا کمزور تو نہیں بنایا ارمش جتنی تم کمزور نکلی۔ ان کی بات ارمش نے حیرت سے سر اٹھاتے انہیں دیکھا۔ یہ محبت ہے تمہاری جو ایک ذرا سی ٹھوکر سے زمین میں دفن ہوگی۔ وہ اسے اکسا رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ ارمش اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ تم اپنا حق یوں ہی چھوڑ دو۔ کیا اپنے اکیلے کھڑا ہونا نہیں آتا تمہیں؟ یا بھول گئی ہو میری سیکھ؟ ان کا لہجہ اب کی بار سخت ہوا۔ بابا، وہ رو پڑی۔ بابا نہیں، پہلے اپنا حق لے کر دکھاؤ اپنے بابا کو، پھر بات کریں گے۔ مجیب صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ان کی اور آپ کے بھائی کی کتنی سخت دشمنی چل رہی ہے۔ ایسے میں میری بیٹی، کچھ نہیں ہوگا آپ کی بیٹی کو۔ یہ ہماری بیٹی سے زیادہ حمزہ سلطان غوری کی بیوی ہے۔ اس کے ساتھ میری بیٹی کا نام جڑا ہے۔ بات کی باتوں پہ وہ لج گئی۔ بابا، کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اور حمزہ؟ کیا تم نہیں چاہتی؟ الٹا انہوں نے اسے سوال کیا۔ بابا، ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا جب حمزہ ہی چھوڑنے کو تیار ہو گیا ہے؟ اب کی بار ارمش کا لہجہ دھیما پڑا۔ ایک بات بتاؤ، تم سے اس نے محبت بھی تو کی۔ اس کی محبت اور آج اس کی نفرت میں سے کسی کو سچ ماننا ہو تو تم کسے سچ مانو گی؟ بات کے سوال پہ ارمش گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اپنے دل کی آواز سنو ارمش، وہ آج بھی تمہارا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جنون دیکھا ہے تمہارے لیے۔ اگر اس کا جنون آزمانا چاہتی ہو تو کل کی پارٹی میں جانا، ٹھیک ویسے جیسے میں کہوں گا۔ مجیب صاحب دھیما سا مسکرائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پہ طلاق کا دھبا لگ جائے، اور دو روٹھے میاں بیوی کو منانا تو ثواب کا کام تھا۔ ان کے بیچ صلح کروانے سے مجیب شمس کو خوشی ملنی تھی، کیونکہ اللہ بھی خوش ہوتا۔ لہٰذا کل کے لیے انہوں نے بہت اچھی پلاننگ سوچ رکھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو حمزہ سلطان غوری کی زندگی میں شامل کرنے کا دل ہی دل میں پورا تہیہ کر چکے تھے۔ بس ارمش اب ان کی ہر بات مان جاتی بنا کسی سوال جواب کے۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ حمزہ کی شاندار پروجیکٹ میں کامیابی کی خوشی میں سجائی کی یہ محفل اپنی آن بان اور شان سے جگمگا رہی تھی۔ وسیع و عریض ہال نفیس سجاوٹ، قیمتی فانوسوں اور نرم سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف نفیس لباسوں میں ملبوس معزز مہمان، مدھم موسیقی اور کہکوں کی آوازیں ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ محفل کی شان و شوکت ایسی تھی جیسے شہر کی کوئی بڑی تقریب ہو، اور اس سب کے بیچ حمزہ اپنی کامیابی پر ملنے والی مبارکبادیں مسکراتے ہوئے سمیٹ رہا تھا۔ اس کے سارے فیملی ممبرز اس کی کامیابی کے اس کے ساتھ تھے، سوائے اس کی منکوہا کے مس نینا۔ پارٹی کا ارینجمنٹ تو کافی اچھا ہے، امپریسو۔ ارمان نے ویٹر کے ساتھ ہاتھ سے ڈرنک کا گلاس لیتے نینا کی تعریف کی۔ تھینک یو، اٹس مائی پلیجر۔ وہ بھی مدبرانہ انداز میں مسکرائی۔ ہر طرف خوشی کا راز تھا کہ اس خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے ہماری پیاری ارمش مجیب شمس پہنچ چکی تھی۔ اسے مین گیٹ سے انٹر ہوتے دیکھ کر غوری ہاؤس کا ہر فرد ہی ساکت رہ گیا۔ بلیک اینڈ ریڈ کلر کے امتزاج کی سلیولس ساڑی میں ارمش کا کمسن سراپا غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کے انٹر ہوتے ہی ڈی جے نے میوزک بھی چینج کر دیا۔ ہوش نہ خبر ہے، یہ کیسا اثر ہے تم سے ملنے کے بعد دل بھر۔ وہ ایک ادا سے سب سے مل رہی تھی، جبکہ عروبہ حمزہ کے بالکل پاس کھڑی انسیکیور ہو رہی تھی، کیونکہ حمزہ بنا پلک جھپکے اپنی منکوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ عروبہ نے شکایتی نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ انہوں نے اسے فی الحال چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حمزہ کیا ایکشن لے گا۔ ہیلو مائی سویٹ دادی ساس، کیسی ہیں آپ؟ اس کا دل کے سراپا ہاری کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اسے بڑی ادا سے بی جان کو مخاطب کیا۔ تمہارے اندر شرم و حیا کا مادہ ختم ہو گیا کیا، جو بن بلائے یہاں آ گئی ہو؟ بی جان کی دھیمی لیکن کاردار آواز میں ایک پل کو ارمش کے چہرے سے مسکان سمٹی، پر اگلے پل وہ اگنور کر گئے۔ میں اپنے منکو کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں، اور وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو حمزہ سلطان غوری کی کامیابی کے پیچھے اس کی منکوبہ یعنی کہ میں ارمش مجیب شمس تو میرا تو آنا بنتا تھا۔ وہ کیا ہے نا میرے بنا یہ ادھورے ہیں اور ان کے بنا میں۔ کیوں مسٹر حمزہ سلطان غوری، آپ کو میرا آنا یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا، ہے نا؟ وہ ان سب کو اچھا خاصا تباہ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ بی جان پھر سے کچھ کہتی، حمزہ نے اس کی کلائی کو سختی سے جکڑا۔ لگتا تمہیں کل کے آسان لفظوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو
آج تو میں تمہاری زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے حال سے باہر کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے حمزہ، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بامشکل اپنی کلائی کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حمزہ کی گرفت لمحہ با لمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے باہر لاتے کار پوچھ کی جانب بڑھا اور اسے گاڑی کے ساتھ زور سے پن کیا کہ ارمش کی کمر میں درد کی ٹھیس اٹھی، جسے بامشکل ہی وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں رکھ کر دبا گئی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ بےہودہ لباس پہن کر پارٹی میں آنے کی؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ بھی تو بولتی پھٹ ہی پڑی تھی۔ حمزہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، لیکن مجال تھا کہ ارمش ذرا سا بھی گھبرائی ہو۔ ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں مسٹر حمزہ سلطان غوری۔ بہتر ہوگا آپ مجھ پہ کسی قسم کی کوئی پابندی مت لگائیں۔ آپ اپنے راستے جائیں اور مجھے اپنے راستے جانے دیں۔ وہ اسے زبردستی اپنا آپ چرانے کی تگتو میں تھی، لیکن اچھے سے جانتی تھی سامنے کھڑا شخص کتنا بڑا سر پھرا ہے۔ اس کے اندر آگ لگا کے اب وہ اسے خود کو بچا نہیں سکتی تھی۔ اگر ہمارے راستے جدا ہیں تو آج تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ اس کی ویسٹ کو سختی سے دبوچ گئی۔ نہ چاہتے ہو بھی ارمش کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ آپ کو نئی زندگی شروع کرنے پہ مبارکباد دینے، مجھ سے علیحدگی اختیار کرتے کامیابی آپ کے قدم چومنے لگی ہیں، وہی دیکھنے آئی تھی۔ حمزہ سلطان غوری، ارمش مجیب شمس کے بنا کتنا مکمل ہے، 100% مکمل ہے۔ اس کی نازک کمر کو مزید سختی سے دبوچا جا رہا تھا، جو اس کی فیوریٹ پلیس تھی۔ اچھی بات، جائیں پھر اب اپنی اس نئی نویلی ہونے والی دلہن کے پاس جیسے منگنی کرنے والے ہیں آپ۔ لیکن یاد رکھیے گا اپنی زندگی میں تو آپ آگے بڑھ ہی چکے ہیں، مجھے بھی جلد سے جلد آزاد۔ چپ۔ وہ ایک دم گاڑی پہ زور سے مکر رسید کر گیا۔ ارمش بری طرح سہم گئی اور اس کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ بہت شوق ہے تمہیں آزاد ہونے کا، جو بات باتیں آزادی کی رٹ لگا لیتی ہو۔ وہ جیسے غصے سے بپڑ ہی گیا۔ چلو پھر آزادی سے پہلے تم سے اپنا حق لوں تاکہ تمہارا باپ اور تایا کو بھی پتہ چلے کہ بیٹی کو اتنی چھوٹ دینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ حمزہ، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ بولو، کہاں خود کو مجھے سونپنا پسند کرو گی؟ 5 اسٹار ہوٹل چلے یا میرے فارم ہاؤس؟ میرا خیال ہے گاڑی کا آپشن بیسٹ رہے گا۔ اچانک صد گر ہوتا گاڑی کا دروازہ کھولتے سے اندر پٹک گیا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ غصے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور بنا سیکیورٹی گارڈز کے نکل گیا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ عرش شمس سے اپنے آدمی کو دیکھتے پوچھا۔ سرکار، شیر اکیلا نکلا ہے، حملہ کر کے اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ واہ شیدے، تو نے بہت بڑی گڈ نیوز سنائی۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے بولے، پر ایک مسئلہ بھی ہے۔ شیدہ ذرا ہچکچایا۔ وہ کیا؟ سرکار، آپ کے بھائی کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہے اور اس وقت دونوں گاڑی میں موجود سنسان سڑک پہ اکیلے جا رہے ہیں۔ شاید دونوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ چلو پھر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل حلیہ سمیت اپنے آدمی اکٹھے کرو، اس سے پہلے کہ اس کے سیکیورٹی گارڈز اس تک پہنچے، اسے مار کے کام ختم کرتے ہیں۔ دشمنی میں اب کون کس حد تک جانے والا تھا اور کون کتنا نقصان اٹھانے والا تھا، یہ تو وقت نے ثابت کرنا تھا۔ اتارو سے۔ وہ گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑتا اس پر سنسان علاقے سے گزرا تھا، جہاں کسی ضرور کا نام نشان تک نہیں تھا۔ ارد گرد بس درخت اور جنگلات ہی تھے۔ نہ جانے وہ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ کیا پاگل ہو گیا ارمش؟ ہکلائی۔ اس وقت اس پہ شدید غصہ سوار تھا۔ جب ارمش آزاد ہونے کی بات کرتی، حمزہ کی دماغ کی تنابیں ہل جاتی اور شاید ہی کوئی ارمش کو اس سے بچا سکتا۔ حمزہ، وہ گاڑی کے دروازے سے جا لگی، اپنے دلکش رعنائیوں سمیت اپنے منقوب کے سامنے تھی، جو بجائے نرمی دکھانے کی سختی دکھا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے درختوں کے جھنڈ میں گاڑی کرتا اپنی گاڑی کو ان میں چھپا کے اور گاڑی بند کرتا مکمل ارمش کی جانب بڑھا۔ ارمش نے گاڑی کے دروازے کو کھول کر باہر نکلنا چاہا کہ حمزہ نے اسے کمر سے گرپ کیا، اپنی طرف جھٹکے سے کھینچا کہ سیدھا اس کے پاس جا گری۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یہ بےہودہ لباس پہن کے مجھے رجانے آئی تھی نا؟ چلو اب پورا موقع دیا، شروع ہو جاؤ۔ حمزہ، میں تمہاری جان لے لوں گی، میرے ساتھ یہ واحد باتیں مت کرو، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ شی! حمزہ نے اس کی گردن کو جھٹکے سے دبوچتے اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگی۔ آواز باہر نہ جائے اس گاڑی سے، جتنا کہہ رہا ہوں شرافت سے کرتی جاؤ، ورنہ میں روڈ اور رف ہوا تو تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے ارمش دل و جان سے کانپی۔ آپ نے مجھے چھوا تو میں خود کو جلا دوں گی حمزہ۔ اس کے پاس یہی آخری تدبیر بچی تھی، تو جلا دینا۔ جس جسم کی تم آج نمائش کرتی پارٹی میں پہنچی ہو اور ہر ایک کی نگاہ تم پہ اٹھے، اس سے بہتر ہے یہ جسم بھسم ہو جائے۔
جل کے راکھ ہو جائے۔ وہ کتنا سنگ دل نکلا تھا، ارمش بس سوچ ہی سکی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو میرا جسم چاہیے نا، تو لے لیں، کر دیں مجھے برباد۔ اس کے بعد آپ کو ارمش کبھی دکھائی نہیں دے گی۔ یاد اس کے باقی کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی پیوست ہو کر رہ گئے جب حمزہ نے اس کے نازک لبوں کو اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں لے لیا۔ اس پر اس قدر شدید غصہ طاری تھا کہ اگر وہ اس کے اتنا قریب نہ جاتا تو نہ جانے کیا کر گزرتا۔ دھیرے دھیرے اس کی ساری سانسوں کو جکڑتا چلا گیا۔ ارمش سے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ وہ اسے پیچھے ہٹانا چاہ رہی تھی، لیکن حمزہ نے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے جکڑے مزید شدت سے اس کی سانسوں کو جکڑے چلا گیا۔ ارمش کے پورے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ وہ اس کے بائسپس کو جکڑے ایک دم سے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑنے لگی۔ جب اس کی سانسوں کو کھڑتا محسوس کرتے حمزہ ایک پل کو اس کی جان بخشی کرتا 1 انچ پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا؟ بس اتنی سکت تھی۔ سانسیں دیکھی ہیں اپنی؟ ایک ایک سانس کے لیے محتاج ہو رہی ہوں میری، اور چلی ہو خود کو مجھے سونپنے۔ وہ پیچھے ہوتا جھٹکے سے اسے اوپر کرتا اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اب وہ مزید کچھ کہتا کہ اچانک سے فائرنگ کی آوازیں سنائی تھی۔ وہ فوراً سے چکنا ہوتا، ارمش کو پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتا اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتا، جھٹکے سے ریورس کرتا ان درختوں کے جھنڈ سے باہر نکال گیا تو اسے دوری ارشد شمس 3 گاڑیوں کے ہمراہ دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کے آدمی بھی تھے اور ان سب کے پاس اسلحہ۔ حمزہ نے گاڑی کو موڑتے فل سپیڈ پہ گاڑی کو چھوڑا اور ارمان کو کال ملے۔ کہاں ہو تم حمزہ؟ سب پریشان ہیں، اکیلے نکل گئے ہو۔ ارمان اس پہ خفا ہوا۔ ڈیم، مجھے مدد چاہیے۔ ارشد شمس آج میرے ہاتھوں سے مر جائے گا۔ اپنی لوکیشن آن کرو جلدی، ہم پہنچتے ہیں، بس خود کو قابو میں رکھنا۔ ارمان نے پھرتی سے سب سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ کیا۔ کال بند ہو گئی۔ اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہو رہی تھی۔ ارمش نے کانوں پہ ہاتھ رکھے خود کو چیخوں کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ سیٹ بیلٹ باندھو اور ڈھانپو خود کو، بے شرم۔ ان حالات میں بھی اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے تو بڑی شرافت والی حرکت کی ہے نا، وہ بھی لڑنے کے لیے جیسے تیار بیٹھی تھی۔ ایک منٹ، کہیں یہ تمہاری سازش تو نہیں تھی؟ مجھے دھوکے سے اکیلے لے کے آنا اور اب اپنے تایا کو اطلاع دینا؟ واو، امیزنگ۔ وہ تلکیہ ہنسی ہنسا۔ ارمش نے اسے بے یقینی سے دیکھا، وہ کس قدر بدگمان ہوا تھا۔ اس دشمنی نے واقعی ان کی محبت کو نکل لیا تھا۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ وہ جیسے تڑک گئی۔ ہاں، تبھی میری موت کا سامان ساتھ لائی ہو، لیکن فکر نہیں کرو، آج تمہیں تایا کا کام تو میں ہی تمام کروں گا، اور پھر اس کے بعد تمہارا، کیونکہ حمزہ سب معاف کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں۔ وہ انتہائی برفیلے لہجے میں بولا، اور ارمش کا جی چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ گاڑی اونچے نیچے راستوں پہ تیزی سے گامزن تھی۔ سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے ارمش بار بار اچھل کے نیچے گر رہی تھی۔ پاگل لڑکی، بیلٹ پہنو۔ وہ چلا، نہیں پہننی، اچھا ہی مر جاؤں، ساری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی جواباً چلائی تھی۔ تبھی حمزہ نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ وہ اپنی گن چیک کرنے لگا تھا جبکہ ارمش اپنا سر دباتی رہ گئی۔ جو گاڑی روکنے سے اسے جھٹکا لگا تھا، جلاد، وہ اسے فوراً سے اپنا کوٹ پہنا گیا۔ چلو تمہارے تایا سے ملتے ہیں، تمہیں چارے کے طور پہ میری طرف لایا ہے نا وہ شخص، اب اسی چارے کو اس کے سامنے کر کے اسے اسی کی چال میں ہراؤں گا۔ میری جان، لیٹس کم پلینگ ا بگ گیم۔ وہ اسے لیے نیچے اترا۔ ارمش تو اس کی بات پہ جیسے سمن بکمن ہو گئی تھی۔ اگلے لمحے اس کی کن پٹی پہ شدت سے لب رکھتا، پھر وہاں پہ پسٹل رکھتا اب سامنے دیکھ رہا تھا جہاں 3 گاڑیاں آگے پیچھے آ کے رکی تھیں۔ ارمش حیرانی سے حمزہ کے ساتھ گھسیٹی جا رہی تھی۔ اس نے اس کی گردن پہ اپنی بازو لپیٹ رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کن پٹی پہ گن رکھی تھی۔ یہ بات ارمش چاہ کے بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کبھی معاف کر پاتی۔ بندوقیں نیچے کر لو ورنہ یہ جان سے جائے گی۔ حمزہ کی للکار پر ارشد شمس سمیت سبھی چوکنا ہوتے کھڑے ہوئے تھے جبکہ نشانہ حمزہ ہی تھا۔ تم اس دشمنی کو بڑھاوا دے رہے ہو حمزہ سلطان غوری، بہتر ہوگا اسے ہمارے حوالے کرو اور خود کی جان بچا لو، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اوپر پہنچا دیں گے آج۔ ارشد شمس کی بات پہ حمزہ تنزیہ ہنسی ہنسا۔ موت کا ڈراوا کسے دے رہے ہو؟ جانتے بھی ہو اب اسی وقت تمہیں جان سے مار سکتا ہوں، اگر یقین نہیں تو کر کے دکھاؤں۔ وہ گن ارمش سے ہٹاتا ارشد شمس پہ تان کیا۔ ارمش کا تو سانس سے الگ میٹ گیا۔ کہاں تو وہ چاہتی تھی کہ دشمنی ختم ہو اور کہاں وہ اس کے تایا پہ گن تان کے مزید دشمنی مول لے رہا تھا۔ ابھی مزید کوئی کارروائی کرتے کہ ارمان اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور ان سب کے اوپر بھی بندوقیں تان لی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ارشد شمس سے لب بھینچتے کہا، ہم ہٹ رہے ہیں پیچھے، تم ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو۔ ارشد شمس کی بات پہ حمزہ تنزیہ ہنسی ہنسا، جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ
ارمش ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حمزہ نے ایک جھٹکے سے ارمش کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کے اس کھردری سڑک پہ زمین بوس گئی۔ پلٹ کے ایک دکھتی نگاہ حمزہ پہ ڈالی۔ وہ اس کی عزت تھی، اس کی محبت، کیسے سب کے سامنے اس نے اسے پرے جھٹکا دیا۔ ارمش کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس نے اٹھنے کی صحیح نہ کی، پر اگلی لمحے عرش و شمس اس کی جانب بڑھتے اسے جھٹکے سے کھڑا کرتے اس کے منہ پہ زور سے تماچا مار گئے۔ ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ حمزہ کے جاتے قدم تھمے تھے۔ ارمش زمین پہ گری اپنے گال پہ ہاتھ رکھے منہ سے تھوک رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون نکلا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تیری اتنی جرت کہ دو دشمنوں کے بیٹے کے ساتھ رنگلیاں منائے، اس کی باہوں میں باہیں ڈال کے گھومے، تیری ٹانگیں توڑ دوں گا آج۔ وہ اپنے آدمی سے گن لیتے اسے لوٹ کرتے ارمش پہ تان گئے کہ اگلے لمحے ایک گولی چلی۔ ارمش نے خود کو بچاؤ نہ کیا، وہ آنکھیں بند کیے سڑک پہ بازوؤں کے سہارے بیٹھی تھی۔ اس کے تن پہ حمزہ کی جیکٹ تھی، اس وجہ سے اس کی رہنائیاں چھپ چکی تھیں۔ گولی حمزہ کی گن سے نکلی تھی جو عرش شمس کے ہاتھ پہ اپنا نشان چھوڑ گئی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ سبھی سیکیورٹی گارڈ سے حمزہ کا نشانہ لیا۔ ارمان نے اونچی آواز میں للکارا۔ سبھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حمزہ نڈر ہوتا آگے بڑھتا عرش شمس کے زخمی ہاتھ کو مروڑ گیا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی حمزہ سلطان غوری کی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ اسے بری طرح درد دیتا چلا۔ ارمش نے چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ حمزہ بہت بے رحم بنا ہوا تھا۔ تمہیں تو سیدھا اوپر پہنچاؤں گا۔ وہ اس کے ماتھے پہ گن رکھتا اس سے پہلے فائر کرتا کہ ارمش نے ایک دم سے دھکا دیا۔ وہ لب نیچے غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ختم کر دیں یہ سب، آپ کو اللہ کا واسطہ بس کر دیں، اب مزید خون خرابہ مت کریں۔ بہت سے اپنوں کو کھو چکے ہیں ہم، اب اور نہیں کریں۔ وہ حمزہ کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ حمزہ کی نگاہیں اس کے سوجے ہوئے گال پہ تھیں جو اس کے دل کے ہزار ٹکڑے کر رہا تھا۔ تایا جان کو مزید کچھ نہیں کہیں گے آپ، جائیں، چلے جائیں یہاں سے۔ آج سے ہم نے آپ کو اپنے رشتے سے آزاد کیا، آپ جو مرضی کریں، جہاں جی چاہتا ہے شادی کریں۔ آج کے بعد ارمن شمس کبھی آپ کے راستے میں نہ آئے گی، نہ کبھی رکاوٹ بنے گی۔ وہ بنا ایک آنسو بہائے سخت لہجے میں بولتی پیچھے ہٹی اور اپنے تایا جان کو سہارا دیکھ کے کھڑا کیا۔ انہوں نے ایک دم خود کو جھٹکے سے چھڑایا اور اسے گھٹتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے اپنے آدمیوں کے ساتھ جا چکے تھے۔ ارمش حمزہ سے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ اس کا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو ایک نظر بھی دیکھے۔ آج واقعی اسے محبت سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان سے گھر چھوڑا بے فاست، حمزہ نے دھیرے سے ارمان سے کہا تو سر اس بات میں لاتا ہے گاڑی لیا ارمش کے پاس پہنچا اور اس کے لیے گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھلا۔ ارمش خاموشی سے بیٹھتی، اس کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے اب کچھ بھی اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ ارمان اسے لے جا چکا تھا۔ حمزہ نے آسمان کی طرف فائرنگ کی۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اب دوبارہ وہ اسے ملے گی بھی یا نہیں، لیکن دل میں اس کے لیے شدید تڑپ محسوس ہوئی۔ بھابھی، حمزہ کی طرف سے دل مرا مت کیجیے گا، وہ آج بھی آپ ہی سے۔ ارمان بھائی، یہ کوٹ کل آ کے یہاں سے لے جائیے گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے اپنی کہتے گاڑی سے اترتی اپنے گھر کے گیٹ کے اندر بڑھ گئی۔ ارمان کو حمزہ کی حرکت پہ بہت افسوس ہوا۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوا، بی جان اور پپو اور اروبا اس کے چچا جان بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ارمش کو گھر ہی نہ لے آئے، پر جب وہ اکیلا اندر آتا دکھائی دیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ وہ خاموشی سے بنا کسی سے بات کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو بی جان نے بھی باقی سب کو سونے کے لیے بھیج دیا۔ ارمش بیٹا، یہ چہرے پہ نشان؟ نرگس بیگم کو اس کا سوجا ہوا گال دیکھ کے رو کے برا حال تھا، جبکہ ارمش نے ایک آنسو نہ بہایا۔ تبھی دروازے سے مجیب شمس اندر داخل ہوئے۔ انہیں سب خبر مل گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس بھرا۔ بھائی صاحب تو جیسے میری بیٹی کی خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، ان کی اس حرکت کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بیٹی کو گلے لگائے رو دیے۔ بابا، وہ سر اونچا کیے بنا ایک آنسو بہائے باپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے دبئی بھیج دیں آنٹی زرین کے پاس، میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، وہ منظور ہو گئی ہے، تو پلیز مجھے یہاں سے دور بھیج دیں، ورنہ یہ دشمنی کسی ایک کے موت پہ ختم ہوگی۔ پر بیٹا حمزہ، بابا پلیز اس کا نام مت لیں، اسے مجھے ڈائیورس نہیں دینی، نہ دیں، کسی اور سے شادی کرنی ہے کرتا رہے، اب مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ دل پتھر ہو گیا ہے بابا۔ بابا بس میرے لیے دعا کریں، جس سے مجھے صبر آ گیا ہے، ویسے مجھے سکون بھی آ جائے۔ وہ واپس باپ کے سینے سے لگی آنکھیں موند گئی۔ وہ بیٹی کے لیے دل سے دعا گو تھے۔ منگنی مبارک ہو۔ بی جانے سے زبردستی ایموشنل بلیک میل کرتے ایک ہفتے بعد حمزہ کی منگنی اروبا سے کروا ہی دی۔ وہ بہت چپ اور افسردہ تھا۔ اچانک ارمان اس کی جانب آیا اور اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟
اور پھر ارمان نے جو کچھ اسے بتایا حمزہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ انہیں قدموں پہ حویلی کی دہلیز کو عبور کرتا گاڑی میں بیٹھا ایئرپورٹ کی جانب گاڑی دوڑا چکا تھا۔ ارمش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کے جا رہی تھی، یہ بات حمزہ کی روح نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ایئرپورٹ پہنچا اور دیوانہ وار اسے ڈھونڈنے لگا جب وہ اسے بالکل سامنے دکھائی دی کہ اس کے بالکل سامنے ہی جا کھڑا ہوا۔ ارمش کے قدم ایک دم تھمے، وہ گہری سانس بھرتا ویش پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارمش ابھی بھی اس کا یوں آنا اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی کو سمجھتی جب حمزہ نے اسے بازو سے تھامے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے۔ اس پل تو ارمش کا سانس ہی رک گیا۔ کیا وہ واقعی اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا؟ پر آج ہی تو وہ منگنی کر رہا تھا، پھر کیسے وہ یہاں آ گیا؟ ارمش بے تاثر انداز اسے دیکھ رہی تھی۔ آ گیا ہوں میں، یقین کر لو۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتا مسکرایا۔ میری فلائٹ ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، بجنبی سے بولتی اپنا سامان لیے آگے بڑھی کہ حمزہ نے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی تم؟ میں دکھائی نہیں دے رہا تمہیں؟ تمہارے پاس آیا ہوں، وہ اسے خفگی سے بولا۔ کچھ پر خاموشی کی نظر ہوگی۔ یہی مسئلہ ہے مسٹر حمزہ سلطان غوری کہ آپ اس وقت آئے ہیں جب مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہے۔ وہ جس سپاٹ انداز سے بولی حمزہ کو لگا وہ اپنی آرمش کو کھو چکا ہے، پر وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ اسے گلائی سے تھامے وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ کیا پاگل پن ہے، چھوڑے مجھے، میری فلائٹ چھوٹ رہی ہے۔ وہ دبا دبا چلائی، اور اگر تم چلی گئی تو حمزہ سلطان غوری کی سانسیں چھوٹی جانے۔ میرے ساتھ یہ ڈائلاگ بازی نہ کریں مسٹر حمزہ سلطان، میں اچھے سے جان گئی ہوں آپ کو بھی اور آپ کی نیچر کو بھی۔ ایک طرف منگنی کر کے دوسری طرف مجھے روکنے آئے ہیں، کیا سوچ کے اب آپ 2 بیویاں رکھیں گے؟ وہ بدگمان ہو چکی تھی اور حمزہ کا ارادہ اس کی بدگمانی دور کرنے کا بالکل نہیں تھا، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ سب کو چھوڑ کے اس وقت اس کے پاس آیا تب بھی طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ بہت صحیح سمجھی تم، چلو میرے ساتھ، کافی سمجھدار ہو گئی ہو۔ وہ اس کی کلائی پھر سے جکڑے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اب اس کا ارادہ اس لڑکی سے بحث کرنے کا بالکل نہیں تھا، جتنا وہ اسے سمجھاتا اتنی بدگمان ہوئے جا رہی تھی۔ ایسے میں اب وہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ دیکھیں حمزہ سلطان غوری، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ مجھ سے دور رہیں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی اور آپ کی گھر والوں کی زندگی اجیرن کر دوں گی، وہ غصہ ضبط کرتے بولی، جس پہ حمزہ کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ چلو اندر آؤ۔ وہ غوری ہاؤس سے گاڑی انٹر کرتا اسے اپنے ساتھ اندر چلنے کی آفر کر رہا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے، آگے اتنی مشکل سے دشمنی ختم ہوئی ہے، آپ پھر سے وہی سب دہرانا چاہتے ہیں؟ اس دشمنی کا آغاز عرش شمس کی طرف سے ہوا تھا جب حمزہ اور ارمش کا نکاح ہوا۔ اس دن ان کے بیٹے نے قسم ٹھانی کہ خاندان کی بیٹی باہر جانے پہ وہ سلطان غوری کے بیٹوں کو موت کی نیند سلا دے گا، اور پھر اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیف ارشد غوری نے حمزہ سلطان پہ حملہ کیا۔ اس دن حمزہ کی جگہ اس کے چچا کا بیٹا اسامہ سلطان اس کی گاڑی میں تھا، اور حمزہ کی جگہ وہ مارا گیا۔ ایک آرام برپا ہوا تھا جہاں جوان جہان موت ہو گئی تھی۔ حمزہ سلطان نے دل پہ پتھر رکھتے اپنے بھائی جیسے کزن کو مٹی تلے دفنایا، لیکن اس نے بھی کسر نہ چھوڑی اور موقع برابر کرتے سیف ارشد سے بدلا لیا اور اسے بھی موت کی نیند سلا دیا۔ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ گئی تھی جو لاشیں بچھانے تک پہنچ گئی تھی۔ اب اس دشمنی کو بڑھاوا دے رہا تھا ارشد شمس، جو اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ چاہتا تھا۔ وہیں غوری ہاؤس والوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے نفرت پڑ چکی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ سب میں ان دونوں کا رشتہ ختم ہونے کے در پہ پہنچ چکا تھا۔ بہت کوشش کی بھی جانے کہ حمزہ اور ارمش کو طلاق دیتے، پر حمزہ نے خود پہ تو پابندی لگا دی، روڈ ہو گیا، ارمش سے نفرت کا اظہار کیا، پر اسے اپنے نام سے الگ نہ کر سکا، نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بی جان کی خوشی کی خاطر اس نے عروبہ سے منگنی کر لی تھی، پر اس کا اسے اپنانے کا بالکل کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن یہ منگنی ان دونوں کے رشتے میں اچھا خاصا دراڑ ڈال چکی تھی۔ مجھے نہیں جانا اندر مسٹر حمزہ، آپ نے اگر زبردستی کی تو کیا کر لو گی تم؟ میں سب کچھ کرنے کا حق رکھتا ہوں، میرے نکاح میں ہو تم۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے پہ جھکتا بولا تو ارمش نے اسے خوشمگی نگاہوں سے اس نے گھورا۔ آپ غلط کر رہے ہیں یہاں لا کے، آپ اس دشمنی کو پھر سے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جانتے ہیں نا آپ، مجھے کسی کے باپ کا بھی ڈر نہیں، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہیں۔ اس سے بہتر ہوگا چپ چاپ چلو اندر، اپنے پیروں پہ خود چل کے جاؤ گی یا میری باہوں میں، ڈیسائیڈ کر لو۔ وہ غصے سے نیچے اتری۔ آپ نے یہ جو اتنا بڑا قدم اٹھایا نا، اس کے نتائج سے ابھی آپ بے خبر ہیں۔ نہ آپ کے گھر والے مجھے قبول کریں گے، نہ میرے تایا جان ہمارے اس رشتے کو۔
تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں مسز حمزہ سلطان غوری، تم اب صرف مجھ پہ توجہ دو، باقیوں کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ بی جان جو ہنستے ہوئے عروبہ سے مخاطب تھی، جس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی اور چہرے پہ انتہا کھلا ہوا تھا، اس پل تو یوں لگ رہا تھا عروبہ کو دنیا جہان کا خزانہ مل گیا ہو۔ چچا جان بھی اس وقت گھر پہ ہی تھے، مہمان سب کچھ دیر پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ ابھی حمزہ کو اندر آتے دیکھا تو سبھی بری طرح ٹھٹ گئے، کیونکہ اس کے ساتھ ارمش بھی تھی جس کا ہاتھ حمزہ نے تھام رکھا تھا۔ وہ ہال کے بیچوں بیچ جا کھڑا ہوا۔ حمزہ، یہ یہاں؟ تم اسے یہاں کیوں لائے؟ بی جان کی بات پہ ارمش نے غصے سے پہلو بدلا، اپنا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اسے یہاں لایا اب کچھ ہی دیر بعد خود اسے اس منشن سے باہر نکال دے گا، کیونکہ اس شخص کو ایموشنل فول بنانا بہت آسان تھا اور اس کے گھر والے اس میں ماہر تھے۔ بی جان، ارمش میرے نکاح میں ہے، اس لیے آج سے یہ یہیں رہے گی میرے ساتھ، اس نے ایک ایک لفظ میں زور دیتے کہا۔ عروبہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پہ آن ٹھہرے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج تمہاری منگنی ہوئی ہے عروبہ سے، وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے اور تم اس دشمن کی بیٹی کو اٹھا کے گھر لے آئے؟ کیا سب کچھ بھول گئے؟ کس طرح اس کے تایا نے ہمارے اسامہ کو مارا تھا؟ بی جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسامہ کے ذکر پہ حمزہ کی آنکھوں میں بھی شدت سے قہر بھرا تھا۔ ارمش کا دل ایک پل کو بری طرح دھڑکا۔ سب جانتا ہوں، کچھ بھی بھولا نہیں۔ اسامہ کو مارنے کی سزا دے چکا ہوں میں اس شخص کو، اس کے بیٹے کی موت کی صورت میں۔ حمزہ کے سخت لہجے پہ بی جان کے لب بھینچے، لیکن تم میری عروبہ کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ چچا جان کی بات پہ حمزہ نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ میں نے کب کی ناانصافی؟ یہ منگنی بی جان کے کہنے پہ ہوئی ہے اور میں سے انکاری تو نہیں، جب کہیں گی نکاح بھی کر لوں گا۔ اور کچھ؟ اس کی بات سنتے ارمش کو سخت غصہ چڑھا۔ کتنے مزے سے دوسری شادی کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اس کے سامنے، بے حس بے شرم۔ وہ اسے دل ہی دل میں سناتے اپنا ہاتھ کی گرفت سے پھر سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، پر گرفت مزید سخت ہو گئی۔ مطلب اب تم دو شادیاں کرو گے؟ بی جان کی بات پہ حمزہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میں تو 4 شادیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، 4 کی تو اجازت بھی ہے اور میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں۔ آگے آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اپنی پوتی سے پوچھ لیجیے گا تو اس کا نمبر دوسرا ہوگا اور 2 مزید اور رہتی ہیں۔ حمزہ کی بات پہ عروبہ روتے بی جان کے گلے لگی۔ تم ہوش میں تو؟ ایک بیوی کے ہوتے دوسری شادی کیسے کر سکتے ہو تم؟ بی جان کی بات پہ حمزہ نے ارمش کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک بیوی کے ہوتے دوسری شادی کرنا کچھ جمتا نہیں، پر میری پہلی بیوی کو کوئی اعتراض نہیں۔ مسز ارمش حمزہ سلطان، یہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت دے چکی ہیں، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ عروبہ کے علاوہ 2 اور ڈھونڈ رکھیں۔ وہ ان کی بے بسی پہ مسکراتا ہوا چوٹ کرتا ارمش کا ہاتھ ہمیں اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ حمزہ، تمہیں اسے یہاں نہیں رکھ سکتے، بی جان نے اپنی کڑک دار آواز میں کہا۔ یہ میرے ساتھ رہے گی بی جان، یہ میں آخری بار بول رہا ہوں، اور اگر آپ نے یا کسی اور نے زیادہ اعتراض کیا تو میں اسے لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا، پر 1 منٹ کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ وہ بھی اسی کڑکدار لہجے میں بولا تو سبھی کو چپ سی لگے۔ وہ اسے لیے اپنے محل نما کمرے میں آیا تو ارمش نے اسے ڈا دیتی نظروں سے دیکھا، جو اپنی ریسٹ واچ نکال کے ایک طرف رکھتا اسے اپنی نظروں کے فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ واہ بھائی، کیا بات ہے، مسٹر حمزہ سلطان غوری نے اپنے گھر والوں کو ٹکر دی۔ مان گئی بھائی، سیلیوٹ ہے آپ کو۔ ارمش نے طنزی انداز اپناتے اسے دیکھتے کہا اور بیٹھ کے ایک طرف ٹک گئی۔ میرا خیال ہے تمہیں شاور لینا چاہیے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا کبرڈ سے کپڑے نکالتے مفت میں مشورہ بھی دے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ ترقی ہو کے بولی۔ اب شوہر ہونے کا فرض ادا کروں گا تو حق بھی تو لوں گا۔ وہ ایک بولڈ سی نائٹی اس کی جانب بڑھاتا مانی خیزی سے بولا۔ ارمش نے غصے سے وہ نائٹی واپس اس کی جانب اچھالی۔ یہ نا شاور لے کے خود پہن لیں، خبردار مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید رکھی۔ جب 3 شادیاں اور کریں گے نا، ان سے جا کر اپنی ٹھڑک پوری کر لینا۔ وہ اسے غصے سے کودتی اٹھتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی کہ حمزہ نے اسے کمر سے گرپ کیے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ یہ میرے پہننے کی ہے، میں تو بنا کپڑوں کے زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پہ گہری سانسیں چھوڑتا اسے بھی پاگل کر رہا تھا۔ عام سے دور ہو کے بات کیا کرے۔ اس کی قربت کے خوف سے تھوڑا تھوڑا کانپنے بھی لگی تھی۔ وہ کس قدر جنونی تھا ارمش اچھی طرح جانتی تھی۔ نکاح کے بعد تو اس کے ہاتھ چڑھی کب تھے، اتنی دوریاں اور دشمنیاں پڑ گئی تھیں کہ محبت کو جینے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ دور رہنے کے لیے نہیں لایا تمہیں یہاں،
اس کا دوپٹہ اتارتے ایک طرف کو اچھال گیا۔ ارمش یکٹک اسے دیکھ کے چلی گئی۔ دل کی دھڑکن بھی جیسے تھم سی گئی تھی۔ پر مجھے آپ کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہیں شروع کرنا، اس لیے اپنی ایفرٹ ضائع مت کریں مجھ میں۔ وہ اس کو پیچھے ہٹاتی اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی کہ حمزہ نے واپس پہ گرفت بناتے اسے اپنے اوپر گرایا اور خود بستر پہ گرا۔ حمزہ! وہ بری طرح سہمتی اس کے سینے پہ جا گری۔ حمزہ کی جان! وہ اس کے بالوں کو پیچھے ہٹاتا خماری میں بولتا۔ ارمش کو آگ ہی لگا گیا۔ جان؟ یہ جان کچھ دن پہلے آپ کو زہر لگ رہی تھی، دھوکے باز لگ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں بولا تھا مجھے؟ دھکا تک دیا سب کے سامنے۔ یہ محبت ہے آپ کی؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے بولتی اسے سنجیدہ کر گئی۔ جانتا ہوں تمہارا بہت دل دکھایا ہے، میں بہت برا ہوں، لیکن تم کیا کر رہی تھی؟ مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ کس نے حق دیا تمہیں مجھ سے دور جانے کا؟ وہ اسے اپنے سینے سختی سے بھینچ گیا کہ ارمش کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ تو کیا کرتی؟ دور جا رہی تھی، آپ کی طرح بے وفائی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے باعث پہ مکے برسا گئی۔ جس دن حمزہ سلطان غوری نے اپنی جن جان سے بے وفائی کی، وہ دن حمزہ سلطان غوری کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو پھر وہ منگنی، کیا وہ ڈرامہ تھا؟ اور 4 شادیوں والی بات؟ یا تم مجھے جانتی نہیں، تمہارے علاوہ کسی کو آج تک نہ خود تک رسائی دی نہ دل تک۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری جگہ میں کسی اور کو دوں گا؟ وہ ذرا سا اوپر ہوتا اس کی آنکھوں میں چانکتا اس کے لبوں پہ ہلکی سی ہونٹوں سے گستاخی کر کے۔ پر مجھے سب کے سامنے دھکا دیا، مجھے وہ نہیں بھول رہا۔ میری کان پٹی پہ پسٹل رکھی، وہ کیسے فراموش کر دوں؟ ارمش نے ہچکی لیتے کہا۔ وہ سب ایک ناٹک تھا، لیکن میرے سے اس عمل سے تمہیں تکلیف ہوئی، دل دکھا، اس کے لیے میں دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں بڑھتا اس کے لبوں پہ اپنا نرم لمس بکھیرتا چلا گیا۔ ارمش نے گہرا سانس بڑھتے اس کی جسارتوں میں خود کو پگھلتا محسوس کیا۔ حمزہ! اس کی بڑھتی شدتوں پہ گہرے سانس بڑھتی اسے پکار اٹھی۔ کیا ابھی خود میں سمانے کی اجازت نہیں دو گی؟ ابھی اور امتحان لوگی میرا؟ اسے نزدیکی بناتا اپنی جذبات کی آنچ اس تک بھی پہنچا رہا تھا۔ ہاں، ایک وعدہ چاہیے آپ سے۔ وہ اس کی چاہت پہ دل و جان سے مان لے آئی تھی۔ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، علیحدگی کا تصور بھی نہیں کریں گے، اور کبھی کسی کے سامنے ڈانٹیں گے بھی نہیں۔ وہ لاڈ سے بولتی حمزہ کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ میری زندگی، میری سن، تجھ پہ قربان، دل و جان رہوں گا، ہمیشہ تمہارا بن کے، چاہے چھوڑنا پڑے سارا جہاں۔ اس کی شعر و شاعری کی عادت پہ ارمش اس پہ پہلے سے ہی فدا تھی، اب تو مزید اس کی دیوانی ہوتی چلی گئی۔ گزرتی رات میں حمزہ نے اسے اپنا حق پورے جوش سے لیا تھا، لیکن اس باتیں بھی کرتا چلا گیا جنہیں نبھانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو اکرم؟ بی جان نے اکرم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا، جو اپنی بیٹی کی انگلی سے حمزہ کے نام کی انگوٹھی نکال کے بی جان کے سامنے رکھ چکے تھے۔ بی جان میں اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جو کسی اور کو بیوی بنا کے لے، اور میری بیٹی کو دوسری بیوی کا درجہ دے کے پھر تیسری اور چوتھی بیوی کو بھی لانے کی باتیں کرے۔ اکرم کی بات پہ بی جان نے سر نفی میں چٹکا۔ تم جلد بازی کر رہے ہو اکرم غوری، تھوڑا سا صبر کر لو، وہ لڑکی زیادہ دیر یہاں نہیں ٹکے گی۔ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے؟ جبکہ مجھے تو لگتا ہے اب وہی وہ ٹکے گی۔ بھولے مت، وہ حمزہ سلطان غوری کی منظور نظر ہے۔ اکرم غوری کے ساتھ لہجے میں کہیں بات پہ بی جان نے اٹھتے ہوئے رخ پھیرا۔ تم بھول گئے ارچہ شمس کو؟ وہ کیسے اپنی بھتیجی کو یہاں رہنے دے گا؟ جب اسے پتہ چلے گا تو ایک طوفان برپا کر دے گا، سکون سے نہیں بیٹھے گا وہ۔ کل کی رات گزرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا اب وہ کچھ کرے گا۔ آپ کا پوتا اپنا حق لے چکا ہوگا، اس لڑکی پہ اپنی چھاپ چھوڑ چکا ہوگا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے چھوڑے گا، بھلے اسے عرش شمس کو موت کی گھاٹی کیوں نہ اتارنا پڑے۔ اکرم غوری دور جا کھڑے ہوئے۔ آپ نہیں جانتی بی جان، پر آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکی کے تایا نے اس پہ صرف ہاتھ اٹھایا تھا اور آپ کے پوتے نے اسے ہاتھ سے معذور کر دیا۔ گولی چلانی چاہیے اس پہ، لیکن اسے اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ اب اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکے۔ آپ کا پوتا اس لڑکی کے لیے جنونی ہے، وہ اگر اسے چوٹ دے چکا ہے تو خود دے، لیکن کوئی اور اس کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس سرپھرے کو نہ چھوڑیں۔ ساری دولت جائیداد اس کے نام ہے، کل کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا اس سرپھرے نے تو ہمیں ہی مشکل ہوگی، اسے نہیں۔ اکرم غوری کی باتیں سنتے بی جان نے گہرا سانس بھرا۔ اب جب اکرم غوری پیچھے ہٹ گیا تھا تو وہ کیا کرتی؟ اس بڑھاپے میں اب وہ اتنی طاقت کہاں رکھتی تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتی؟ اس لیے چپ کر کے جبکہ عروبہ روتے اپنے کمرے میں بھاگی اور سینیوں پہ کھڑے حمزہ نے آبرو ریز کرتے ارمش کو مسکرا کر دیکھا، جو اترا کے مسکراتی رخ دوسری جانب موڑ گئی۔
دیکھ لو، تم سے اچھے سے تو میرے چچا مجھے جانتے ہیں۔ چھی چھی، محبت کے دعوے کدھر گئے تمہارے؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سیڑھیاں اترتے نیچے آنے لگا۔ اگر اتنا ہی پیار آ رہا ہے چچا جان پہ تو انہی سے نکاح کر کے لے آتے، تو آخر رات بھی انہی کے ساتھ منا لیتے، مجھے کیوں لائے؟ وہ دان چبا کے بولتی حمزہ کو ہنسنے پہ مجبور کر گئے۔ چچا کی جگہ چچا کی بیٹی فری ہے، کیا خیال ہے؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا سرگوشی نما انداز میں پوچھتا، اس کے کان کی لو کو لبوں تلے دبا کے۔ حمزہ سلطان غوری، میرے علاوہ کہیں اور دیکھا بھی تو آپ کی جان لے لوں گی، اس کی گردن کو دبوچتے بولی، اس کے جذبات میں آنکھ لگا رہی تھی۔ اچھا سنو، آج رات ولیمہ دے رہا ہوں، اب حلال ہو گیا مجھ پہ۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور میری منہ دکھائے؟ وہ تو دی نہیں، نہ روٹھے انداز میں کہا۔ وہ بھی آج دوں گا، بہت کی سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ اسی لیے ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تو بی جان نے دونوں کو ایک نظر دیکھا، دونوں نے ادب سے سلام کیا تو بی جان نے بھی مرتباً جواب دے دیا۔ بی جان، آج رات ولیمہ ہے، آپ نے کسی کو بلوانا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ ارچے شمس ولیمہ ہونے دے گا؟ وہ اس کی بات کاٹتے تیز لہجے میں بولی، وہ بھی اس ولیمے کا حصہ ہوں گے، فکر نہ کریں۔ حمزہ کی بات پہ ارمش کو بھی حیرانی ہوئی، لیکن پھر یہ سب واقعی سچ ہو گیا۔ رات کو ولیمے کے فنکشن پہ جہاں وہ اپنے ماں باپ سے مل رہی تھی، اپنے تایا کو میں انسانوں کی طرح حال میں آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے بھی دشمنی ختم کرتے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ مسٹر حمزہ، سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیسے کیا؟ مطلب معجزہ ہی ہو گیا؟ رات کو جب وہ اس سے لیے گیلری میں کھڑا تھا تب وہ اسے سوال کرنے لگی۔ اس دور میں میری جان سب کچھ پیسہ ہے، پیسے سے کسی کا منہ بھی بند کروا لو، کون سا بڑی بات ہے؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا گرل پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مطلب آپ نے رشوت دی؟ آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے؟ وہ ناراض ہوئی۔ ارے نہیں یار، دشمنی ختم کرنے کا معاوضہ دیا ہے، اور پھر میری وجہ سے ان کی املاک کو بھی بہت نقصان ہوا تھا، تو سارا کچھ ملا کے ایک خطیر سے رقم دے دی۔ اب چند کاغذ کے ٹکڑوں سے انسانیت بچائی جا سکتی ہے تو اس میں گناہ نہیں۔ اب سب پرسکون تو رہیں گے نا، خاص کر میری جان۔ اس کے گال پہ لب رکھتا اسے لال کر کے، آپ اپنی مونچھیں کٹوا لیں، اتنی چبھتی ہیں، ایسے کیسے؟ یہ تو شان ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھرے روم میں لاتا اس کی کلائی میں ایک بریسلیٹ پہنا گیا۔ حمزہ، مجھے تو سب ایک خواب لگ رہا ہے۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے گہرا سانس بھر گئی، اور اس خواب کی حقیقت میں ہوں میری جان۔ وہ اس پہ جھکتا چلا گیا اور ارمش نے بھی اپنا آپ دل سے اسے سونپ دیا۔